السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا اور باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تفسیر مظہری جلد 5 کا سلسلہ وار درس جاری و ساری ہے۔ مؤلف ہیں اس کتاب کے حضرت علامہ قاضی محمد ثناء اللہ عثمانی مجددی پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس میں قرآنی آیات کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے ضیاء القرآن سے، جس کے مؤلف ہیں ضیاء الامہ حضرت پیر محمد کرم شاہ اظہری رحمۃ اللہ علیہ، اور اصل متن کا تفسیر کا جو ترجمہ انجام دیا ہے استاد مولانا ملک محمد بستان، مولانا سید محمد اقبال شاہ، مولانا محمد انوار مگھالوی، ان بزرگوں نے اس کے متن کا ترجمہ کیا ہے۔ برائے ایصال ثواب مولوی سید محمد عبد الواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی و فاطمہ مت القدر صدیقی و سیدہ تنظیم فاطمہ ارم حسینی و بغرض صحت عاجلہ و کاملہ و درازی عمر و حفاظت از جملہ آفات و بلیات سیدہ فرحت فاطمہ حسینی المعروف سعدیہ بخاری۔ سورہ رعد کا سلسلہ وار درس جاری تھا۔ آیت نمبر 18 کا درس ہو چکا ہے۔ آج کی نشست کا آغاز آیت نمبر 19 سورہ رعد سے ہوتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ تو کیا جو شخص جانتا ہے کہ جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے وہ حق ہے، کیا وہ اس جیسا ہوگا جو اندھا ہے؟ نصیحت صرف وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہوں۔ کیا جو شخص جانتا ہے کہ جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وہ برحق ہے، پس وہ اس پر ایمان لاتا ہے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہوتا ہے، یعنی عمل کرتا ہے، کیا وہ اس جیسا ہوگا جو دل کا اندھا ہے، نہ بصیرت کا نور رکھتا ہے، یعنی نہ دل کی بینائی رکھتا ہے اور نہ ہی حق و باطل میں تمییز کر سکتا ہے، فرق کر سکتا ہے؟ حمزہ انکار کے لیے ہے، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ شخص اس شخص کی طرح نہیں ہو سکتا۔ اور فائے محذوف پر عطف کے لیے ہے، ایک فائے یہاں پر محذوف ہے، اس پر عطف کے لیے ہے حمزہ۔ تقدیر عبارت، پوشیدہ عبارت اس طرح ہے: کیا اس مثال کے بعد دونوں فریقوں کا امر مشتبہ ہو گیا ہے؟ معاملہ یہ مثال دینے کے بعد دونوں جماعتوں کا معاملہ کیا ڈاؤٹ فل ہو گیا ہے؟ پس جو جانتا ہے مخاطب کے نزدیک اندھے کی مانند ہے، نہیں، ہرگز نہیں، یعنی دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ آیت حضرت حمزہ سید الشہداء حضور کے جو ام محترم ہیں چچا حضرت حمزہ یا حضرت عمار اور ابو جہل کے حق میں نازل ہوئی۔ جاننے والے سے مراد حضرت حمزہ یا حضرت عمار ہیں، اور دل کے اندھے سے مراد ابو جہل ہے، یعنی یہ لوگ اہل ایمان ہیں اور ابو جہل اہل کفر میں سے ہے۔ کافر اور مومن دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ نصیحت تو صرف وہی لوگ قبول کرتے ہیں جن کی عقلیں سلیم ہیں، جن کی عقل ہے اور جو عقل کا استعمال کرتے ہیں، غرور کے شائبے سے جن کی عقلیں پاک ہیں، یعنی جن کی عقلوں میں غرور، تکبر، سرکشی نہیں ہے اور وہم کے معارضے سے مبرہ ہیں، یعنی جن کی عقل سلیم ہے، سلامتی والی ہے، شک و شبہ سے پاک ہے، تکبر اور انانیت سے محفوظ ہے، وہی لوگ نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 19 کی تفسیر۔ آیت نمبر 20 سورہ رعد ارشاد ربانی ہے: الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق۔ کون لوگ ہیں یہ؟ وہ جو پورا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو اور نہیں توڑتے پختہ وعدے کو، یعنی جنہوں نے اپنے نفسوں پر میثاق کے دن اللہ تعالیٰ نے جب اپنی ربوبیت کا ساری مخلوق سے اقرار لیا تھا یہ کہہ کر کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا تھا بلا، یعنی کیوں نہیں، یعنی یقیناً آپ ہمارے رب ہیں۔ تو میثاق کے دن بلا کہہ کر اپنے رب کی ربوبیت کا اعتراف کر کے عہد کیا تھا، یعنی میثاق کے دن یہ وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان سے احکام کی پیروی، احکام کو بجا لانے
اور مناہی سے اجتناب کا عہد لیا تھا، منع کردہ چیزوں سے رکنے کا جو عہد لیا تھا اسے وہ پورا کرتے ہیں، یعنی اپنے وعدے کے پکے ہیں، عہد و پیمان کے پابند ہیں، اور جو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے عہد کیے ہیں، یعنی لوگوں سے جو معاملات کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد کیے ہیں ان کو نہیں توڑتے۔ یہ تخصیص کے بعد تعمیم ہے۔ الذین یوفون بعہد اللہ، یہ خاص تھا جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آیا کہ یہ لوگ میثاق کو نہیں توڑتے، یعنی عام ہے، چاہے ان کا اور بندوں کے درمیان کوئی معاملہ ہو یا ان کے اور رب کے درمیان کوئی عہد و پیمان ہو، وہ اس کو نہیں توڑتے، یعنی وعدہ خلافی نہیں کرتے، عہد شکنی نہیں کرتے۔ یہ تھی آیت نمبر 20 کی تفسیر۔ آیت نمبر 21 ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، اور وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اس سے جس کے متعلق حکم دیا ہے، جو جوڑتے ہیں، اور وہ لوگ جوڑتے ہیں اسے جس کے متعلق حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جوڑا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ یہ اس کو جوڑتے ہیں، اور ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے، اور خائف رہتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں برے حساب سے۔ یہ لفظ عام ہے، والذین یصلون ما امر اللہ، اس میں تمام کتب اور رسولوں پر ایمان لانا بھی داخل ہے، کیونکہ ان کے درمیان فرق نہیں کیا جا سکتا۔ تمام پیغمبروں کا پیغام، ان کی دعوت ایک ہی تھی، اور وہ ہے اللہ کی وحدانیت، تو ایک رسول کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایک رسول کا انکار گویا تمام پیغمبروں کا انکار ہے۔ اور اس میں مؤمنین کے تعلقات اور صلہ رحمی بھی شامل ہے، یعنی کون لوگ ہیں یہ عقل مند جو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ امام بغوی فرماتے ہیں، اکثر علماء کا خیال ہے اس سے مراد صلہ رحمی ہے، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل سے مراد صلہ رحمی، رشتہ داروں کا پاس و لحاظ رکھنا، ان کے حقوق ادا کرنا ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 349۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے منقول ہے، مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا ہے، رشتہ داری کو میں نے پیدا کیا ہے، میں نے اپنے نام سے اس کا اسم نکالا ہے۔ رحم رشتہ دار کو کہتے ہیں، یہ رحمان رحمت سے مشتق ہے، یہ بھی تو یہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک جس سے نکلا ہے، یہ لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، اس کی بھی بیس وہی ہے۔ جو اس کو جوڑے گا، یعنی جو رشتہ داری کو محفوظ رکھے گا میں اس کو جوڑوں گا، اور جو اس کو توڑے گا میں اس کو توڑوں گا۔ حوالے کے لیے دیکھیے جامع ترمذی باب ما جاء فی قطیعۃ الرحم جلد 2 صفحہ 13۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یعنی منقول ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، جب اس سے فارغ ہوا، مخلوق کی تخلیق سے فارغ ہوا تو رحم رشتہ داری کھڑی ہو گئی، اور رحمان کے دامن رحمت کو تھام لی، پکڑ لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھہر جا، رک جا، کیا بات ہے؟ اس نے عرض کیا یہ اس کا مقام ہے جو قطع تعلق سے تیری پناہ چاہتا ہے، یعنی قطع تعلق رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ کیا تو یہ پسند نہیں کرتا کہ میں اسے جوڑوں جو تجھے جوڑے، اور میں اسے کاٹ دوں جو تجھے کاٹے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیشکش کی ہے رشتہ داری کو، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں اسے جوڑوں جو تجھے جوڑے، یعنی جو رشتہ داری کا لحاظ رکھے میں بھی اس کا لحاظ رکھوں، اور جو رشتہ داری کو توڑ دے، ناتا رشتہ توڑ دے، میں اسے بھی الگ کر دوں۔ تو رحیم رشتہ داری نے عرض کیا ہاں میں یہی پسند کرتا ہوں اے میرے پروردگار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ عظمت، یہ شان و شوکت تیرے لیے ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے صحیح بخاری باب من وصلہ اللہ جلد 2 صفحہ 885۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز 3 چیزیں عرش کے نیچے ہوں گی۔ نمبر 1 قرآن مجید جو بندوں سے جھگڑے گا، جو اس کے حقوق ادا نہیں کرتے ان کے خلاف وہ لڑے گا، جھگڑے گا۔ امانت، دوسری چیز امانت، تیسری رحم رشتہ داری،
جو پکارے گی خبردار جس نے مجھے ملایا، جس نے میرا لحاظ رکھا، میرا خیال رکھا دنیا میں، اسے اللہ تعالیٰ ملائے گا، اور جس نے مجھے توڑا اسے اللہ تعالیٰ توڑ دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو امام بغوی اور حکیم ترمذی اور محمد بن نصر نے روایت کیا ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 350۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کشادہ رزق عطا فرمائے، اس کی روزی میں برکت ہو اور وافر مقدار میں اس کو رزق عطا ہو، اور اس کے گناہوں کے آثار مٹائے جائیں، اس کے گناہوں کے نشانیاں مٹا دیے جائیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داریوں کو قائم رکھے، یعنی صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کی حق تلفی نہ کرے۔ متفق علیہ، یعنی صحیح بخاری باب من بسط لہ فی الرزق جلد 2 صفحہ 885۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک اعرابی، ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی، حضور مجھے کیا چیز جنت کے قریب کرے گی اور کون سی چیز مجھے دوزخ سے دور کر دے گی، آپ برائے مہربانی بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، کسی چیز کو اس کا شریک نہ بنا، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، اور صلہ رحمی کر، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر۔ اس حدیث کو امام بغوی نے روایت کیا ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 350۔ یعنی اس حدیث سے بھی معلوم ہو رہا کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا یہ جنت سے قریب کرنے والی اور دوزخ سے دور کرنے والی چیز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو صلہ رحمی کے بدلے میں ایسا کرے، صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جب رشتے ٹوٹنے لگے تو وہ اسے جوڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے صحیح بخاری باب لیس الواصل بالمکافی جلد 2 صفحہ 886۔ مطلب یہ ہے کہ رشتہ دار اگر اس کے ساتھ حسن سلوک کریں تو یہ بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے، تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ حسن سلوک کا بدلہ حسن سلوک سے دے رہا ہے۔ کمال تو اس وقت ہے کہ جب رشتہ دار اس سے ناطہ توڑ لیں، اس سے قطع تعلق کر لیں، اس سے ملنا بھی گوارا نہ کرے، تو وہ ان سے ملاقات کرے، ان کو سے سلام میں پہل کرے اور ان کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑے رکھے۔ یہ اصل کمال کی بات ہے، یہ اصل صلہ رحمی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا کون حقدار ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ پھر اس نے کہا پھر کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا تمہارے والد۔ 3 مرتبہ حسن سلوک کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے ماں کا ذکر فرمایا، یعنی ماں سب سے زیادہ اولاد کے حسن سلوک، ان کی صلہ رحمی اور ان کی خدمت کی مستحق ہوتی ہے۔ پھر 4 نمبر پر باپ۔ اسی لیے شارحین حدیث نے فرمایا کہ خدمت میں ماں مقدم ہے اور احترام اور حرمت اور تعظیم میں والد مقدم ہیں۔ حوالے کے لیے دیکھیے صحیح بخاری باب من احق الناس بحسن الصحبہ جلد 2 صفحہ 883۔ ایک روایت میں ہے فرمایا تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، یعنی 3 مرتبہ فرمایا کہ تمہارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق تمہاری والدہ ہے، پھر تمہارے والد، پھر تمہارا قریبی رشتہ دار، پھر تمہارا قریبی، یعنی جو قریب کے رشتہ دار ہیں ان کا نمبر آئے گا۔ متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک سب سے بڑی نیکی انسان کا اپنے والد کے پیاروں سے صلہ رحمی کرنا ہے، اس کے چلے جانے کے بعد، یعنی والد کے وصال کے بعد، ان کے انتقال کے بعد ان کے دوست احباب کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ یعنی والد کے انتقال کے بعد بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کا لحاظ رکھنا چاہیے، ان کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے، صحیح مسلم باب فضل صلۃ اصدقاء الاب جلد 2 صفحہ 314۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے نسبوں کو سیکھو جس کے ذریعے تم اپنے رشتوں کو ملاتے ہو۔ صلہ رحمی کی وجہ سے خاندان میں محبت پیدا ہوتی ہے، مال میں زیادتی ہوتی ہے اور عمر میں طوالت اور ڈھیل ہوتی ہے، یعنی عمر دراز ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔
حوالے کے لیے دیکھیے جامع ترمذی باب ما جاء فی تعلیم النسب جلد 2 صفحہ 19۔ یعنی رشتہ داروں کے بارے میں معلومات کرو جن کو تم نہیں جانتے ہو، اپنے بڑوں سے ان کے بارے میں معلومات کرو تاکہ تم ان کا لحاظ کر سکو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکو اور ان کے حقوق ادا کر سکو، کیونکہ صلہ رحمی کے بہت بڑے ظاہری اور باطنی فوائد ہیں۔ آپس میں محبت بھی بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کی برکت سے مال میں برکت عطا فرماتا ہے اور عمر بھی دراز ہوتی ہے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ یعنی عموماً اس کی وعید سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس چیز سے ڈرایا ہے، آگاہ کیا ہے، وارننگ دیا ہے، اس سے خائف رہتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ اور خاص طور پر برے حساب سے ڈرتے ہیں، اس لیے محاسبے سے پہلے وہ اپنا محاسبہ خود کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، یعنی اللہ کے حضور حاضر ہو کر حساب کتاب دینے سے پہلے ہی اپنا جائزہ لے لو۔ وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا یعنی اور اپنے آپ کو سنوارو۔ بہرحال ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ رب کے حضور حساب کے لیے پیش ہونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو، اپنا جائزہ لے لو اور نیکیوں کا اور برائیوں کا موازنہ کر کے دیکھ لو۔ یہ تھی آیت نمبر 21 سورہ رعد، آیت نمبر 22 سورہ رعد ارشاد ربانی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ اور جو لوگ مصائب و آلام میں، مصیبتوں اور تکلیفوں میں صبر کرتے رہے اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور صحیح ادا کرتے رہے نماز کو اور خرچ کرتے رہے اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا، پوشیدہ طور پر اور علانیہ طور پر، یعنی چھپ کر اور کھلم کھلا، اور مدافعات کرتے رہتے ہیں، دور کرتے رہتے ہیں نیکی، یعنی دور کرتے رہتے ہیں نیکی سے برائی کو، یعنی کوئی برائی ہو جاتی ہے تو فوراً اس کے پیچھے نیکی کرتے ہیں تاکہ اس نیکی کے ذریعے اس برائی کا کفارہ ہو جائے۔ انہی لوگوں کے لیے جو اوصاف اوپر بیان کیے گئے ہیں، انہی لوگوں کے لیے دار آخرت کی راحتیں ہیں، آخرت کے گھر کی راحتیں، آسائشیں اور آرام اور سکون ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو انہی احکام ملے تھے ان پر ثابت قدمی سے عمل کرتے رہے۔ صبر کرنے سے مراد احکام الہیہ پر ثابت قدمی کے ساتھ عمل پیرا رہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 351۔ عطا فرماتے ہیں، حضرت عطا اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں مصائب پر صبر کیے جنہوں نے ان پر ٹوٹ پڑنے والی مصیبتوں پر صبر کیا۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 351۔ بعض علماء فرماتے ہیں خواہشات نفسانی سے رکے رہے، یعنی جنہوں نے خواہشات نفسانی کا مقابلہ کیا ان کو خواہشات نفسانی پر نہیں چلے بلکہ خواہشات سے بچ گئے، رک گئے۔ بعض فرماتے ہیں صبر سے مراد گناہوں سے جو باز رہے، رکے رہے۔ اولا بہتر یہ ہے، کیا مراد لینا چاہیے؟ اس آیت کے کئی معانی اور مفاہیم ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ وہ خواہش کی مخالفت پر ڈٹے رہے، خواہش نفس کے خلاف وہ ڈٹے رہے، نفس کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے بلکہ نفس کو قابو میں رکھے۔ معنی اگر یہ کیا جائے تو بہتر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمام اقوال کو جامع ہے جنہوں نے خواہشات نفس کو لگام لگایا، یعنی ان کا خواہشات نفسانی کی مخالفت یہ کس لیے ہے؟ فقط اپنے رب کی رضا کے لیے تھی، یعنی خواہشات نفسانی کی مخالفت صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تھی، کسی دنیاوی لالچ یا ریاکاری اور شہرت کی خاطر نہ تھی۔ یعنی انہوں نے جو خواہشات نفس پر لگام لگائی، ان پر کنٹرول کیا، یہ محض اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا، دنیاوی لالچ کے لیے یا دکھاوے کے لیے یا لوگوں میں ان کی واہ واہ ہو اس لیے نہیں کیا۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور فرض نمازیں قائم کی۔ اقامت صلاۃ سے مراد نماز کو اس کے تمام حقوق اور شرائط کے ساتھ ادا کرنے کو اقامت صلاۃ کہا جاتا ہے، اور فرض نمازیں انہوں نے قائم کی، یعنی فرض نمازیں ادا کی اور مرضی کے مطابق سنن و نوافل بھی ادا کرتے رہے، حسب سہولت حسب استطاعت سنتوں اور نوافل کا بھی انہوں نے اہتمام کیا۔ اور جو ہم نے رزق انہیں عطا فرمایا، جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا
جن جن قسم کی دولتوں سے ہم نے انہیں نوازا اس میں سے کچھ فرضی زکوٰۃ، واجبات اور نفلی صدقات کے طور پر ادا کرتے رہے۔ وانفقوا، اور انہوں نے خرچ کیا جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا تھا۔ تو اب چاہے وہ زکوٰۃ ہو یا نفل صدقات ہو یا واجب صدقات ہوں، یہ سب اس میں مراد ہو سکتے ہیں، خفیہ طور پر اور علانیہ طور پر بھی۔ یعنی فرض زکوٰۃ ہے تو کھلم کھلا دینا چاہیے تاکہ لوگ بدگمانی کا شکار نہ ہوں کہ ایک شخص صاحب استطاعت ہے، مالدار ہے، اس کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتا، لوگ یہ نہ کہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ فرض زکوٰۃ کو کھلم کھلا دینا چاہیے اور نیت اخلاص کی ہونی چاہیے، وہاں دکھاوا اور ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ البتہ نفل صدقات ہیں تو خفیہ طور پر بھی دیے جا سکتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو کھلم کھلا دو، دکھا کر دو تو ٹھیک ہے، یہ بھی بہتر ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر چھپا کر دیں لوگوں کی نظر سے اور فقراء کو دے دیں تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال ان کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر خواہشات نفس پر کنٹرول کرتے ہیں، ان کو لگام لگاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے وہ چھپ کر بھی اور کھلم کھلا بھی دیتے ہیں، لوگوں کو، غریبوں کو عطا کرتے ہیں، خفیہ طور پر اور علانیہ طور پر۔ نفلی صدقات مخفی طور پر ادا کرنا افضل ہے، نفل صدقہ ہے چھپا کر دینا بہتر ہے، اور فرضی صدقات علانیہ طور پر دینا بہتر ہے تاکہ منکر زکوٰۃ کی تہمت کی نفی ہوتی رہے۔ اگر فرض زکوٰۃ ہے تو یہ دکھا کر دینا چاہیے، اس لیے بہتر ہے تاکہ کوئی اس کو متہم نہ کرے، اس پر تہمت نہ لگائے کہ یہ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ تو تہمت سے بچنے کے لیے فرائض میں دکھا کر دینا جائز ہے۔ سر کو علانیہ پر مقدم اس لیے فرمایا، سرًا وعلانیۃً، پہلے چھپ کر دینے کا ذکر ہے، چھپا کر، پھر بعد میں علانیہ کا۔ پہلے سر کو کیوں پہلے ذکر کیا؟ کیونکہ اکثر اوقات مسلمان نفلی صدقات ہی دیتا ہے، کیونکہ اکثر اوقات مسلمان نفل صدقات دیتے ہیں اور مسلمان پر زکوٰۃ بہت کم واجب ہوتی ہے۔ تمام مسلمانوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، بلکہ جو صاحب نصاب ہیں، صاحب استطاعت ہیں، انہی پر زکوٰۃ واجب ہے، اور جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے وہ عام طور پر نفل صدقات تو دیتے ہی رہتے ہیں۔ اسی لیے سر کو پہلے لایا گیا، علانیہ کو بعد میں ذکر کیا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور ڈیفنس کرتے رہتے ہیں، دفاع کرتے رہتے ہیں، بھگاتے رہتے ہیں نیکی سے برائی کو، یعنی نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ان سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کے فوری بعد وہ نیکی کرتے ہیں اور وہ نیکی اس گناہ کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس کا معنی ہے وہ نیک عمل کے ساتھ برے عمل کو روکتے رہتے ہیں۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 361۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کوئی برائی کر بیٹھو تو فوراً اس کے بعد نیکی کرو تو وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی، وہ نیکی اس گناہ کا کفارہ کر دے گی، اس کو مٹا دے گی۔ اس حدیث کو امام احمد نے سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 351۔ ابن عساکر نے عمر بن اسود سے مرسلاً ایک راوی کا ذکر چھوڑ کر روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم 10 خطائیں کرو تو نیکی کرو جس کے ذریعے تم ان کو دور کر دو۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 351۔ یعنی اگر تم سے خطا ہو جائے تو اس کے فوری بعد کوئی نیک کام کرو تاکہ وہ نیک کام اس خطا کو، اس غلطی کو مٹا دے، اس گناہ کا کفارہ کر دے۔ حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص برائیاں کرتا ہے پھر نیکیاں کرتا ہے اس کی مثال اس شخص کی مانند ہے، اس شخص کی طرح ہے جس کے اوپر تنگ زرہ ہو، جنگی لباس ہو تنگ، جس سے وہ گھٹن محسوس کرتا ہو، تکلیف محسوس کرتا ہو، پھر وہ نیک عمل کرتا ہے تو ایک حلقہ وہ جو تنگ ہو گیا تھا اس کا زرہ کا، جنگی لباس کا ایک حلقہ کھل جاتا ہے، پھر وہ دوسرا نیک عمل کرتا ہے تو دوسرا حلقہ کھل جاتا ہے حتیٰ کہ وہ اسے زمین پر پھینک دیتا ہے۔ جنگی لباس جو ٹائٹ ہو گیا تھا اس کے جسم پر نیکی کرنے سے وہ ایک ایک اس کی گرہ، اس کا حلقہ کھل جاتا ہے، آخرکار وہ پوری جب زرہ کھل جاتی ہے تو وہ اس کو اتار کر
اس کا بوجھ اتار کر زمین پر پھینک دیتا ہے۔ اس حدیث کو طبرانی نے روایت کیا ہے۔ ابن کیسان فرماتے ہیں آیت کا معنی یہ ہے وہ اپنے گناہوں کو توبہ سے دور کرتے ہیں، یعنی جب بھی بشری تقاضے سے جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، صدق دل سے توبہ کرتے ہیں اور اپنے کیے پر ندامت کا اظہار کرتے ہیں۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 351۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس وقت خفیہ گناہ کی توبہ خفیہ کرو، یعنی اگر چھپ کر تم نے کوئی گناہ کیا ہے تو پھر چھپ کر ہی توبہ کرو، اور علانیہ کی توبہ علانیہ کرو۔ اگر کھلم کھلا تم نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس کی توبہ بھی کھلم کھلا ہی ہونا چاہیے۔ اس حدیث کو امام احمد نے کتاب الزہد میں عطا سے مرسلاً ایک راوی کا نام چھوڑ کر درمیان میں روایت کیا ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے کتاب الزہد از امام احمد صفحہ 35۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ برائی کو خیر کے ساتھ روکتے ہیں، یعنی وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ خیر کے ساتھ دیتے ہیں۔ سدی کہتے ہیں اس کا معنی ہے جب ان پر کوئی بے وقوفی اور سفلے پن کی وجہ سے زیادتی کرتا ہے تو وہ حلم کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ سدی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نادانی اور بدتمیزی کی وجہ سے ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ان پر ظلم و زیادتی کرتا ہے، تو یہ ظلم و زیادتی کے جواب میں ظلم و زیادتی نہیں کرتے بلکہ حلم، بردباری اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ السیئہ برائی اور الحلم نیکی ہے، یعنی وہ بے وقوفی کو بردباری سے دور کرتے ہیں۔ قتادہ فرماتے ہیں وہ برائی کرنے والے پر بھی نیکی اور خیر کو لوٹاتے ہیں، یعنی برائی کرنے والے کے ساتھ بھی وہ بھلائی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 351۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان کو جاہل مخاطب کرتے ہیں تو وہ ان سے الجھتے نہیں بلکہ بس ان کو سلام کر کے خاموشی سے اپنا دامن بچاتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ حضرت حسن فرماتے ہیں اگر انہیں محروم کیا جاتا ہے تو وہ عطا کرتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ کا مطلب اگر انہیں کوئی نہیں دیتا ہے تو وہ اس کو بھی دیتے ہیں، جب ان پر ظلم کیا جاتا ہے تو وہ درگزر کرتے ہیں، یعنی معاف کر دیتے ہیں بدلہ لینے کے بجائے۔ اگر ان کے ساتھ قطع رحمی کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ رشتہ ناتا توڑا جائے تب بھی وہ رشتہ داری کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، اس کو جوڑتے ہیں۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل صفحہ 351 تا 52۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے رشتہ دار ہیں، میں ان سے رشتہ جوڑتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع تعلقی کرتے ہیں، یعنی میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جن کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتا ہوں، حسن سلوک کرتا ہوں، صلہ رحمی کرتا ہوں، اس کے باوجود وہ اس کا صلہ مجھے صلہ رحمی سے دینے کے بجائے رشتہ ناتا توڑ کر دیتے ہیں، اور میں ان سے بھلائی کرتا ہوں وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں، یعنی میں ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہوں وہ میرے ساتھ شر کا معاملہ کرتے ہیں، اس کے باوجود میں پھر بھی حلم کا، بردباری، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہوں اور وہ مجھ پر جہالت کا برتاؤ کرتے ہیں، یعنی میں انتہائی بردباری سے پیش آتا ہوں تو وہ جاہلوں کے جیسا میرے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسے ہی ہو جیسے تم کہہ رہے ہو، یعنی تمہارے بیان کے مطابق اگر تم ٹھیک کہہ رہے ہو تو گویا تم ان کے منہ میں خاک ڈال رہے ہو، اور ہمیشہ ان کے خلاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارا ایک مددگار ہوگا جب تک تم اس کیفیت پر رہو گے، یعنی تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہو تو ان سے وہ دیکھا نہیں جا رہا ہے اور ان کو تم ان کے منہ میں خاک ڈال رہے ہو، یعنی وہ لوگ تم سے رشتہ ناتا توڑ کر الگ رہنا چاہتے ہیں لیکن تم ان کے ساتھ اپنا جو حق ہے تمہارے اوپر ان کا، اس حق کو ادا کر کے ان کو گویا تم ان کے منہ میں خاک ڈال رہے ہو، یعنی ان کو ان کے مقصد میں ناکام بنا رہے ہو۔ جب تک تم ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے رہو گے، صلہ رحمی کا خاص لحاظ رکھو گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک مددگار مقرر رہے گا۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے صحیح مسلم باب تحریم التحاسد والتباغض جلد 2 صفحہ 315۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں یہ 8 خصلتیں ہیں جو جنت کے 8 دروازوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں، 8 عادتیں ہیں اور جنت کے دروازے بھی 8 ہیں۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 352۔ اولئک لہم عقبی الدار، انہی لوگوں کے لیے دار آخرت، آخرت کی راحتیں ہیں۔ العقبہ کسی امر کی جزا کو کہتے ہیں، عقبہ
کسی معاملے کے بدلے کو عقبہ کہتے ہیں عربی میں، وَأَعْقَبَهُ جَازَاهُ، عربی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اعقبہ کا مطلب ہے اس نے اس کو بدلا دیا۔ قاموس میں اسی طرح ہے، فعل کی جزا کو عقبہ، عین قاف بایا، عقبہ کہتے ہیں کیونکہ وہ فعل کے بعد ہوتی ہے، اس کے معنی بعد میں آنے کے ہوتے ہیں، تو صلہ اور جزا جو ہوتی ہے وہ فعل کے بعد ہوتی ہے، لیکن العقبہ، العقبہ والعاقبہ یہ ثواب اور نیکی پر اچھی جزا کے ساتھ خاص ہیں۔ یہ الفاظ عربی زبان میں ثواب اور نیکی پر اچھی جزا اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ عقوبت، معاقبہ اور عقاب عذاب اور برائی پر بری جزا کے ساتھ مخصوص ہیں۔ ان کا مادہ ایک ہی ہے، عین قاف با، لیکن الفاظ الگ الگ ہیں۔ اچھے انجام اور ثواب کے لیے الگ الفاظ ہیں اور برے انجام اور عذاب کے لیے الگ الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ثواب کے متعلق فرمایا، خیرٌ ثوابا و خیرٌ عقبا، وہ بہتر ہیں ثواب کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے، اور فرمایا اولئک لہم عقبی الدار، انہی لوگوں کے لیے اچھا انجام ہے، یعنی نعم عقبی الدار، کیا ہی بہترین آخرت کا گھر ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام متقیوں کے لیے ہے۔ اور عذاب کے متعلق فرمایا، فحق عقاب، میرا عذاب ثابت ہو گیا، میری سزا متحقق ہو گئی، ثابت ہو گئی۔ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم سزا دو، بدلہ لو، تو اسی کے مثل بدلہ لو جتنا تم پر ظلم کیا گیا۔ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، اور جو کوئی بدلہ لے اسی کے مثل جتنا اس پر ظلم کیا گیا۔ تو اس لفظ کا استعمال بتا رہے ہیں قرآن میں کہ عین قاف با ایک لفظ ہے، یہ اس سے مختلف الفاظ بنتے ہیں، بعض ثواب کے لیے ہے اور بعض عذاب کے لیے ہے، لیکن اضافت کے ساتھ عاقبت، عقوبت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ عاقبت کا لفظ اس کی اگر کسی کی طرف نسبت کی جائے تو وہ سزا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر ان لوگوں کا انجام جنہوں نے برائی کی، ان کا انجام کیا ہے؟ برا ہے۔ فکان عاقبتہما انہما فی النار، اور سورہ حشر میں فرمایا کہ انسان اور شیطان جس انسان سے کفر کہنے کے لیے کہتا ہے، اور جب وہ انسان اس کی بات مان کر کافر ہو جاتا ہے تو ان دونوں کا انجام کیا ہوتا ہے کہ وہ دونوں کے دونوں دوزخی ہو جائیں گے۔ بس یہ استعمال یا تو اشتراک کی وجہ سے ہے یا اپنی ضد میں استعارتاً استعمال ہوا ہے۔ بہرحال عربی زبان کا لفظ ہے یہ، یا تو مشترک لفظ ہے، یہ دونوں معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، سیاق اور سباق کے لحاظ سے اس کے معنی متعین کیے جائیں گے، یا کبھی ایک لفظ دوسرے لفظ کی جگہ استعارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ علیم، پس آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے۔ تو دردناک عذاب کیا؟ یہ خوشخبری کی چیز ہے، یہ تو یہ تہدید کے لیے، ڈرانے دھمکانے کے لیے ہے۔ دار سے مراد آخرت کی رہائش گاہ، آخرت کا قیام ہے، کیونکہ وہ مستقر یعنی حقیقی قرار کی جگہ ہے۔ اصل دار تو اہل ایمان کا آخرت ہے، برخلاف دنیا کے کہ یہ مسافر خانہ ہے، عارضی قیام گاہ ہے اور فقط گزرگاہ ہے، یہاں پر ہمیشہ رہنا نہیں ہے، صرف گزر جانا ہے یہاں سے۔ اور عقبہ کی دار کی طرف اضافت فی کے معنی میں ہے، ان کے لیے اچھا انجام ہے، اچھا آخرت کا بدلہ ہے، جیسے مسارع مصر میں اضافت بمعنی فی ہے۔ مسارع مصر میں تو شہر کو پچھاڑ دینے والا نہیں، بلکہ شہر میں پچھاڑ دینے والا پہلوان۔ یہ اضافت کبھی من کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، کبھی فی، اضافت بمعنی فی ہوتی ہے، کبھی اضافت بمعنی لام۔ تو یہاں پر عقبت دار میں اولئک لہم عقبیٰ فی الدار، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سب سے اچھا انجام ہے۔ پس معنی یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے دار آخرت میں بہترین بدلہ ہے۔ یہ جملہ موصولات، پورے جو اوپر موصولات گزرے ہیں ان کی خبر ہے۔ اگر تم موصولات ابتدا کی وجہ سے مرفوع بنائے، اور اگر ان صفات کو اولی الالباب، انما یتذکر اولو الالباب، اولو الالباب کی صفات بنائے تو یہ ان صفات کے موجب کے ذکر کے لیے نیا کلام ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، یہ اگر اس کو مبتدا بنائے تو اولئک لہم عقبی الدار اس کی خبر ہوگی، یا پھر یہ والذین صبروا اس کے اوپر اس کے صفات بیان ہوں گے، انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت، عقل مند ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ کون ہے وہ عقل مند؟ جن کے اندر یہ اوصاف پائے جائیں۔ یہ تھی آیت نمبر 22 کی تفسیر۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آیت نمبر 23 کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔